قفس کو توڑ دے یا جان سے گزر جا، مجبوریوں میں جینا توہین زندگی ہے۔ منظر 19 اگست کا دن شروع ہوتا ہے۔ باپ بیٹی خوشی خوشی کا احساس روڈ پر چلے جا رہے ہیں۔ بیٹی آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجائے منصوبے بنا رہی ہے کہ اچانک ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ایک تیز رفتار گاڑی ان کو روکتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے، لیکن اس گاڑی میں بیٹھی خاتون اپنے حواسوں میں نہیں ہوتی، جو نہ صرف ایک باپ اور بیٹی کو جان سے مار دیتی ہے بلکہ 4 مزید افراد کو زخمی کر دیتی ہے۔ اگرچہ خاتون کو موقع پر گرفتار تو کر لیا جاتا ہے، لیکن بعد میں ذہنی مریضہ قرار دے کر رہا کر دیا جاتا ہے۔ جناب والا، یہ خبر سن کر میری آنکھیں لہو لہو ہو گئی، میرا جگر پاش پاش ہو گیا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کب تک غریب مرتا رہے گا اور امیر اپنی دولت کے بل پر بچتا رہے گا؟ آخر کب تک ہم اس دولت کے قفس میں جکڑے رہیں گے، اور آخر کب تک ہم اس مجرم کو سزا دیں گے؟ جناب والا، ہمیں اس قفس کو توڑنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اپنے حق کے لیے بولنا ہوگا یا جہاں سے گزر جانا ہوگا، کیونکہ آسماں جلدی زمین پر نہیں آنے والا، کیا کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا؟ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی ہی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ جناب والا، آزادی کے نام پر حاصل کیے جانے والے اس ملک میں رہنے والی عوام تو اپنی متعدد پابندیوں میں قید ہے، لیکن حکمران تو آزاد ہیں۔ کہیں مہنگائی کا جن بے قابو ہے تو کہیں غربت سے پریشان ماں باپ اپنی اولاد بیچنے پر مجبور ہیں، کہیں بدعنوانی تمام محکموں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے تو کہیں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، کہیں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تو کہیں چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، کہیں غریبوں کے منہ سے نوالے چھین کر امیروں کے ٹیکس معاف کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرنا میرا حق بنتا ہے کہ آخر کب تک ہم اس زنجیروں میں جکڑے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ان مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے؟ کیا یہ میرے اقبال کا خواب ہے؟ کیا یہ میرے قائد کا وطن ہے؟ نہیں جناب والا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جناب والا، اس قفس کو توڑنے کے لیے، مجبوریوں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنے زور بازو پر ہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ غلامی کی زندگی بھی کیا کوئی زندگی ہے؟ تو اگر ہمیں ان تالوں کی چابیوں کو خود ہی ڈھونڈنا ہے جن کو ہماری بے حسی نے، بے بسی نے، بے ضمیری نے اور لالچ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں اگر اس جسمانی اور ذہنی غلامی سے آزادی چاہیے تو ہمیں اس قفس کو توڑنا ہوگا اور جہاں سے گزر جانا ہوگا۔ لیکن جناب والا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم ہر بات پہ یکجاں، ہوتی نہیں جو قوم